پہلے بھی جو میں علاج کرواتا رہا ہوں اس میں مختلف علاج تھے، ہومیوپیتھی کا بھی کرواتا رہا ہوں، میں نے طب کا بھی کروایا ہے، لیکن پراپر کسی کے پاس بھی یعنی کہ میرا علاج نہیں ہوا، نہ کسی نے کبھی کوئی اتنا یعنی کہ بتایا چیزوں کا کہ یہ والا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، یہ نہیں کروانا۔ وہ مجھے نارملی جو میں کرواتا رہتا تھا وہی مجھے ٹیسٹ میں کرواتا رہا۔ لیکن جب میں آیا حکیم صاحب کے پاس آیا، یہاں پہ بھی میں نے ویڈیو ہی ان کی دیکھی تھی تو میں دیکھ کے آیا تھا، صحیح۔ اور اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ نے فائبرو اسکین کرانا ہے۔ جو میں نے یہ فائبرو اسکین کروایا پہلے، اس کی رپورٹ جو تھی وہ اسٹیج 4 والی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے دوائی شروع کی اور انہوں نے پراپر مجھے کہا کہ 3 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ ٹیسٹ دوبارہ نہیں کروانا۔ اب 3 مہینے کے بعد میں نے جب یہ ٹیسٹ کروایا تو اس میں یہ میرا رزلٹ جو آیا وہ 0 ہوا ہے۔ یہ ان کی دوبارہ کی رپورٹ ہے جس میں الحمدللہ ان کا مکمل طور پہ یہ 6.01 KPa میں آ گیا، اور یہ 0 اسٹیج میں آتا ہے، یہ 6.48 تک 0 میں آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ حکیم صاحب بڑے طریقے سے اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں، باقی تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کیا، اپنا پرہیز کیا ہے، واک انہوں نے مجھے کئی تھی ریکمینڈ کی، وہ میں نے کی، ابھی تک کر رہا ہوں میں۔ تو ابھی تک میرا ٹریٹمنٹ جو ابھی چل رہا ہے وہ اب دوائی مختصر ہو گئی ہے میری، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا آپ کھائیں، انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کے پاس آئیں اور اعتماد کے ساتھ آئیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو یہ پرہیز بتاتے ہیں وہ لازمی کریں، اور اس کے ساتھ اپنا دھیان رکھیں اپنی صحت کا۔ لیکن یہ ہے کہ پرہیز سب سے ضروری ہے، دوائی بھی تب ہی کام کرتی ہے کہ پرہیز ہو، تو وہ میں نے بھی کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں، جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں اسی کے طریقے ساتھ چل رہا ہوں ابھی تک۔ کوشش پوری ہوتی ہے بندے کی، باقی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرنی ہوتی ہے، کوشش اللہ آپ کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب ماشاءاللہ بہترین ہیں جی، بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ملتے اچھے طریقے سے ہیں، بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں، باقی سٹاف بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کبھی کوئی کسی نے بدتمیزی نہیں کی، کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ کبھی کسی نے بدتمیزی کی ہو۔ اللہ نے شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہاں سے ملے گی، لیکن کوشش انسان نے کرنی ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے، آج تک میں کرتا رہا ہوں، میرا تقریباً 8-9 سال پرانا یہ کیس ہے میرا، اور میں کوشش ہی کرتا رہا ہوں اس کے لیے، کبھی ہومیوپیتھی کی دوائی کھا لی، کبھی طب کی کھا لی، کبھی ایلوپیتھی کھا لی، لیکن کسی سے آرام نہیں آیا مجھے، لیکن یہ ہے کہ دن بدن بڑھ رہا تھا کام۔ تو وہ مجھے جو بڑا ہے نا کام، یہ فائبرو اسکین سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کافی بڑھ گیا ہوا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، مجھے یہاں تک میں آ گیا ہوں، اور یہاں میرا ٹریٹمنٹ ہوا ہے بہترین طریقے سے۔ آپ کا کتنے مہینے علاج چلا ہے؟ تقریباً 4 مہینے میں نے ٹریٹمنٹ لیا ہے۔ صحیح ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دیں، اور ان کی جتنی بیماریاں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائیں۔ تو رضی الدین صاحب جناب آپ کے لیے گھر کی بنی ہوئی سویٹ لے کے آئے ہیں، اور یہ بیک باکس، آپ جی بیک باکس نام سے، بیک باکس نام کے یہ ان کا اپنا برانڈ ہے، یہ گھر میں خود سویٹ بناتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے کہ یہ آپ سب کے لیے آج لے کے آئے ہیں۔ اس کو جیسے یہ چیز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جی پہلا جو ہے یہ اسٹیج 4 جو ہے نا 14.1 جو ہے نا یہ بنتے ہیں، تو اس میں اب الحمدللہ ان کا جو ہے نا یہ ویسے تو 6.48 تک نارمل ہوتا ہے، تو ان کا اب جو 6.40 ہے۔ میرا 26 تھا اور میں نے 1.5 ماہ بعد کروائی ہے، تو میرا 12 جا گیا الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ اس میں پرہیز اور کانفیڈنس رہنا، اور اپنے بعض لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، تو یہ خاموش قاتل ہے بیسیکلی نا، تو یہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب انسان کو گرا لیتا ہے، اور بہت سارے مطلب ایسے سویئر 4 سٹیج تھی، اور 1.5 ماہ بعد جو ہے نا وہ 4 سٹیج کا جہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آ گئی ہے الحمدللہ۔ یہ شکیل صاحب ماشاءاللہ، چلیں جی ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جی، یہ جلدی وقت جو ہے نا یہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے کیا ایکسٹراڈنری پرہیز کیا؟ پرہیز جو کہ انہوں نے بتایا کوئی خاص پرہیز تو ہے نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے 26 سال ہو گئے اس میں،
مجھے 26 سال ہو گئے ہیں فورس یعنی کہ ہارٹ اٹیکس میں. جب مجھے فرسٹ ٹائم آیا تھا میری رپورٹ میں تو مجھے 26 سال ہو گئے ہیں. 26 سال بعد میں حکیم صاحب کے پاس آیا. میں نے کوئی لاہور میں میری 14 اینڈروسکوپی ہو چکی ہیں اور 7 دفعہ مجھے یہاں چھلے چڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جلدی شفا یاب کریں. یہ بیسیکلی جی اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو صحیح آپ کی رہنمائی فرما دیں, آپ صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے. اور اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو لوگوں کو شفا دیتے ہیں یقیناً اللہ بس انسان کوشش اسی طریقے سے کرے, نیت کے ساتھ کرے. ہم نے بھی کوشش ہی کی ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ جی آپ کے خوبصورت گفتگو کا. اور چلو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جی. قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتے, جو مجبور ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, جو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے, اور وہ ان کے کئی ایسے افراد جو گھروں کا سہارا ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی لاسٹ ٹائم ایک پیشنٹ ان کا انٹرویو ابھی ہم نے اپلوڈ کیا. وہ عورت یہاں پہ رو پڑی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے اپنے خاوند پہ لگا دیا, لیکن لگانے کے باوجود بھی پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, واپس لے جائیں. تو یہ ان لوگوں تک میسج پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. یہ ادارہ یہاں پہ موجود ہے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پھر بھی حاضر ہیں. کسی کے پاس علاج کے لیے جو ہے وہ کوئی پرابلم ان کو جو بھی ہو وہ آ کے بتائیں, ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پہ کام کریں تاکہ کسی کا چراغ اس وجہ سے نہ بجھ جائے کہ وہ علاج نہیں کروا سکے. مجھے حکیم صاحب 2016 سے ٹرانسپلانٹ کے لیے روکا ہوا تھا. جی جی. آج 6 ماہ بعد میں نے جانا ہے اور میں نے ہر قسم کی رپورٹ کروا کے, صرف فیبرو اسکین نہیں کرواتے تھے جی, اینڈروسکوپی سمیت ہر رپورٹ کروا کے تو پی کے ایل جا کے تو 2016 سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی وہ سٹیج آئی ہے. 4 سٹیج تو چل رہی ہے جی جی, لیکن وہ سٹیج آئی ہے کہ جہاں ٹرانسپلانٹ ہو سکے. تو اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ ٹرانسپلانٹ کب کرنا ہے. 2016 سے لے کے یعنی کہ 10 سال ہو گئے. تو 10 سال بعد اللہ نے مجھے یہ جہاں سے 4 سٹیج شروع ہوتی ہے میں وہاں پہ آ گیا. الحمدللہ 26 سال بعد الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ بہت مہربانی جلدی وہ وقت آئے گا کہ یہ سٹیج 0 پہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ کی توفیق. پچھلی مہینے کی 9 تاریخ میرا جو سٹی اسکین تھا اس سے پہلے جب بھی میں جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہو سکتا. میں مسلسل دوائی کھاتا رہا, لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی حکیم صاحب کی تو پھر میں توکل تو اللہ پڑھ کے میں نکل آیا. تو انٹرویو پہ تو اللہ نے مجھے ملا دیا. اب یہ جو 9 تاریخ میرا سٹی اسکین ہوا تو اس پہ جو ڈاکٹر تھا اس نے بولا کہ بھائی آپ کو نہ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی کینسر کی شکایت نہیں ہے اور آپ کے ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ جو دوائی مجھے لکھ کے دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دوائی کھاتا ہے, لیکن میں ان کی دوائی نہیں کھاتا کیونکہ پہلے میں کھا چکا تھا 1 سال پورا. صحیح ہے. تو پھر دوائی میں نے یہاں سے لی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جو سٹی اسکین کروایا تھا, اس کے بعد جو بات انہوں نے کی کہ بھائی آپ کے جگر کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ دوائی مکمل کھاتے ہیں. الحمدللہ یہ چیز ہم نے دیکھی. تو یہ ہے کہ شفا بن جانے والا ہے اور انسان کی کوشش ہوتی ہے. اللہ کوشش کرتا ہے. یہ ٹیم جو اپنے حکیم صاحب کی ہے سبھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کبھی پیسے نہیں بھی ہوتے تو بھی ہم کو دوائی دے دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں. تو زندگی ہے تو وہ تو نظام چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو زندگی بھی دیں اور صحت والی دیں اور ایمان والی دیں. تو یقیناً جب ارادے انشاءاللہ نیک ہوں تو اللہ مدد کرتے ہیں. بالکل جی ایسے ہی. تو اللہ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفائے کاملات دیں گے انشاءاللہ, ہمیں یقین ہے.